یہ تو نیچرل پروسیس ہے نا ولادت. تو 100 میں 1000 میں کوئی ایک عورت کا آپریشن ہونا چاہیے, کیس بگڑ گیا. ہر دوسری عورت کا کیس بگڑ رہا ہے, اس کا مطلب قدرتی غلط کر رہی ہے. پھر جتنی مخلوقات ہیں, بلی ہے, گائے ہے, اور جتنے جانور ہیں, ساری زندگی بچے دیتی رہتی ہیں, ایک بھی آپریشن سے نہیں ہوتا. خواتین یہاں غصے کرتی ہیں کہ ہمیں گائے بلی سے ملا رہے ہو آپ. ہم گائے بلی سے نہیں ملا رہے آپ کو, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پریگنینسی کا ہونا اور بچے کی ولادت یہ نیچرل پروسیس ہے, یہ کوئی بیماری نہیں ہے. اس میں تو ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو, یہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوتا آ رہا ہے یہ. پھر بھی ہم کہتے ہیں احتیاطاً ڈاکٹر سے رابطہ رکھو, تاکہ کوئی کیس 100 میں ایک کیس بگڑ بھی جاتا ہے, خطرہ ہوتا ہے. یہ آج کل خوراکیں ٹھیک نہیں ہیں, ایکسرسائز نہیں ہے, کام کاج نہیں ہے, لیکن رہے گا تو نیچرلی نا. تو 100 میں کوئی ایک آپریشن ہو سکتا ہے, 100 میں 70-75 آپریشن ہو رہے ہیں, 10-20 نارمل ڈیلیوری ہو رہی ہے, اور وہ بھی پہلا بچہ نارمل, اگلا وہ جس کی نارمل ہوئی اگلا وہ بھی آپریشن سے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ گائنی کے ڈاکٹروں کی دھاندلی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں خوراکیں چینج ہو گئی, تو بلیاں کون سا دیسی مرغیاں کھا رہی ہیں؟ بلیاں بھی تو یہی مرغیاں کھا رہی ہیں, کیا خیال ہے؟ یہی کیمیکل والا پانی پی رہی ہیں, یہی دیسی مرغیاں کھا رہی ہیں, فارمی مرغیاں کھا رہی ہیں وہ. تو ایک نیچرل عمل تھا, اس کو کیا بنا دیا ہے. اور ابھی میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے, اپنی باتیں انسان شیئر نہیں کرتا, لیکن آپ میں کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے, جس گائنی کے ڈاکٹر سے علاج چل رہا تھا گھر والوں کا, اس نے کہا آپریشن ہے. این وقت میں بیرون ملک میں تھا, یورپ کے سفر پہ تھا. گھر والوں سے میں نے بولا فوراً ہاسپٹل چینج کرو. گھر والوں سے میں نے بولا فوراً سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہاسپٹل چینج. فوراً ہاسپٹل چینج ہوا ہے, اور الحمدللہ نارمل ڈیلیوری ہوئی. وہ ڈاکٹر جاننے والی تھی, میں نے کہا بھائی یہ آپریشن بتایا, اس نے کہا کوئی میرے پاس پیشنٹ بھیج دیں. پیشنٹ کو دیکھا تو بھائی اس نے کوئی آپریشن نہیں, نارمل ڈیلیوری. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم تھے, ہمارے 16 بچے ہیں بھائی, ہمیں نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا؟ سمجھ رہے ہو؟ یہ قصائی بن چکے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہسپتال ایک ٹاسک دیتا ہے. 2 وجہ سے آپریشن ہوتے ہیں, 3 وجہ سے. ایک وجہ تو واقعی ویلڈ ہوتی ہے, واقعی بعض ماؤں کو موت کا خطرہ ہوتا ہے, میں اس کو مانتا ہوں. 100 میں ایک آدھ ایسے ہوتے ہیں کہ ڈیلیوری کے درمیان موت کا خطرہ ہوتا ہے, تو وہ آپریشن ہی کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ 100 میں 1-2 ہوں تو سمجھ میں آتی ہے بات. زیادہ تر کیا ہو رہا ہے, ہسپتال نے ٹاسک دیا ہوتا ہے کہ جی بچہ جو ہے, ہسپتال نے ڈاکٹروں کو ٹاسک دیا ہوتا ہے اتنے پیسے ہم نے کمانے ہیں, وہ آپریشن کے بغیر کما نہیں سکتے. ہسپتال لاس میں جا رہا ہوتا ہے کہ اس دفعہ فیملی پلاننگ پر لوگوں نے زیادہ عمل کیا, بچے مارکیٹ میں کم آ رہے ہیں تو ہمارے پیسے کم بن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس سے بھی زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, کیونکہ نیچرل اور نارمل ڈیلیوری وہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے, وہ ڈاکٹر کی مرضی سے بولو نہیں ہوتی. اس میں ایک ایگزیکٹ ڈیٹ دینا ممکن نہیں ہوتا ڈاکٹر کے لیے کہ جی اس تاریخ کو بچہ ہوگا. خواتین کو درد اٹھتے ہیں, پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں. مہینہ بھی لگ جاتا ہے, 15 دن بھی لگ جاتے ہیں, 1.5 مہینہ بھی لگ سکتا ہے. ایک قدرت کا نظام ہے بھائی. اللہ نے ماں کو تکلیف میں ڈالا ہے تاکہ بچے پر اس کا حق ثابت ہو. تبھی تو قرآن کہتا ہے ماں کے 3 گنا حق زیادہ ہے بچے پر, اسے 3 زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں, یہ اس کی تکلیف کا حصہ ہے. اب کیا ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحبہ ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر یہ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو پتہ نہیں اگلے ہفتے ہو کہ 2 ہفتے بعد مارکیٹ میں بچہ آئے, 1.5 ہفتے بعد آئے, تو میں انگیج رہوں گی. اس کے مجھے کوئی الگ سے پیسے نہ ثواب مل رہا ہے, نہ ثواب تو مل رہا ہوتا ہے لیکن ثواب پہ کون یقین کرتا ہے, پیسے تو مل نہیں رہے. لاؤ بھائی چاپڑ لے کر آؤ, کینچی لے کر آؤ, چھری لے کر آؤ. ٹھیک ہے نا, نہیں آئی بات میرا خیال ہے. چاپڑ چھری, وہی چاپڑ چھری, وہ ذرا تمیز والا چاپڑ ہوتا وہ چاپڑ ہی ہے. اور کتنا خطرناک پروسیس ہے یار یہ آپریشن کا. ریڑھ کی ہڈی میں انجیکشن لگ رہے ہیں, اندر سے پتہ نہیں کیا کیا نکالا جا رہا ہے. اس کے بعد جو خواتین کی فزیکل فٹنس کی ایسی کی تیسی ہوتی ہے, میاؤں کو آج کل ویسے ہی بیویاں اچھی نہیں لگ رہی ہیں, وہ ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد اور زیادہ بری لگنے لگتی ہیں. وہ پھر اس کو اپنی فزیکل فٹنس پہ لانے کے لیے اتنی ڈائٹنگ, اتنی جاگنگ, اتنی ایکسرسائز, وہ کون کرتا ہے آج کل؟ آپ یورپ امریکہ کی تقلید کرتے ہو, وہاں تو ایسے آپریشن سے نہیں ہوتے. ہم نے تو تحقیق کی ہے,
वहां तो अगर पेशेंट खुद कह रही हो ना औरत के ऑपरेशन करो, डॉक्टर को पाबंदी है, वो करेगा, केस होगा उसके खिलाफ। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? अच्छा खैर, लेकिन इतने बुरे होने के बाद भी आपकी वाइफ जब प्रेग्नेंट होगी लेके डॉक्टर ही के पास जाओगे, आप किसी मौलाना के पास नहीं लेके आओगे कि चूंकि ये सारी डॉक्टरों को गलत कहते हैं लिहाजा अब हमने इलाज अपनी बेगम का मुफ्ती साहब से करवाना है, क्योंकि सारे डॉक्टर गलत हो गए, ये सब अपना मंजन बेच रहे हैं, मुफ्ती साहब इलाज करेंगे। मुफ्ती साहब कहेंगे भाई मैं डॉक्टरों को अगर गलत कह रहा हूं तो सही डॉक्टरों को तलाश करने के लिए कह रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी ये फील्ड ही नहीं है, मुझे क्या पता। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? तो जाना डॉक्टर ही के पास है। अगर गायनी की कोई डॉक्टर 2 नंबर है तो 1 नंबर तलाश करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि गायनी की डॉक्टर 2 नंबर हो गई हैं तो अब आप उनसे ऑपरेशन करवाने के बजाय कसाई से ऑपरेशन करवाना शुरू कर दो। समझता है बात को कि नहीं समझता? कि वो पढ़ा लिखा कसाई है, उसने स्टडी की है, मेडिकल साइंस की किताबों की क्या की है, उसने स्टडी की, उसने यूट्यूब पे क्लिप देखे हैं, बच्चा कैसे बनता है, माँ के पेट में कैसे गर्दिश करता है, घूमता है और मार्केट में कैसे आता है, वो ये सब पढ़ा लिखा डॉक्टर है, रेफरेंसेस के साथ बात कर रहा है। और भाई प्रॉपर वे में जब तक इल्म हासिल नहीं होगा उसको ना अल्ट्रासाउंड की इजाजत है, ना एक्सरे की इजाजत है, और ना ऑपरेशन की इजाजत है, ना कोई मेडिसिन रिकमेंड करने की इजाजत। मैं जब ये सेहत की बातें करता हूँ लोगों की कॉल आती है, मुफ्ती साहब मुझे ये कमजोरी महसूस हो रही है, आप कोई मेडिसिन बताएं। मैं कहता हूँ भाई मैं सेहत के जनरल उसूल बयान कर देता हूँ, वो भी डॉक्टरों से सुने हुए हैं। कोई शख्स बीमार होगा तो वो डॉक्टर के पास जाके इलाज कराए भाई, वो मैं थोड़ी बताऊंगा उसको। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला बताऊं आपको क्या है? हर शख्स को सब कुछ पता है, हर शख्स को सब कुछ पता है। इतनी आजादी इस मुल्क में है ना कि सब, और ये बात खूब याद रखो, जिसको सब कुछ पता है ना इसका मतलब उसको कुछ भी नहीं पता। हर आदमी अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है। अगर उसको सब पता है इसका मतलब अपनी फील्ड में तो कुछ भी नहीं पता इसको, क्योंकि इसने फिर इल्म हासिल किया, अपनी फील्ड का इल्म कब हासिल किया है? सारी जिंदगी तो ये करता रहा है बैठ के। तो मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो इसलिए दीन का इल्म मसाइल प्रॉपर उलमा से पूछने पड़ेंगे। और ये जब इश्काल हो कि मौलवियों में इतने 2 नंबर हैं, वो पकड़ा गया, वो चोरी करते हुए पकड़ा गया, वो करप्शन में पकड़ा गया, वो गलत मसाइल बताता हुआ पकड़ा गया, तो भाई पकड़े तो डॉक्टर भी जा रहे हैं, पकड़े तो सियासतदान भी जा रहे हैं, फौज में भी बहुत से लोग पकड़े जाते हैं। अब आपने कहा कि क्योंकि फौज में फला फला करप्ट है लिहाजा फौज ही उड़ा दो पूरी, अब बॉर्डर की हिफाजत जो है वो चौकीदार करेंगे, जो हमारा घर का गली के गार्ड हैं वो बॉर्डर की क्या करेंगे? अबे भाई जैसा मर्जी है बॉर्डर, उसी वो ट्रेनिंग याफ्ता लोग हैं, और जैसे भी है करप्ट हो, नेक हो, 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, जो जिसका काम उसी को साझे। बचपन में ये सुनते थे भाई, जिसका काम उसी को साझे। वो असल में ये इसके पीछे एक मिसाल है। एक बंदर ने बढ़ई को देखा, बंदर ने, ये कहते हैं ना जिसकी जो फील्ड नहीं है जब वो उसमें घुसता है तो ये होता है। एक बंदर ने बढ़ई को देखा, कारपेंटर को, कि वो लकड़ी चीर रहा है ना, कुल्हाड़े से दरख्त की लकड़ी के 2 हिस्से करता है और फिर बीच में पत्थर घुसाता है, फिर यूं ऐसे होता है ना, चिरते चिरते पूरी चिर जाती है। बंदरों की आदत होती है, काम आता नहीं है लेकिन नकल